وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاة کے بعد حضرات گرامی قدر، اس سے قبل آپ سماعت فرما چکے ہیں شیعہ کتب کے حوالہ جات سے امیر المومنین امام المتقین خیر الناس افضل الناس بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ بلا فصل ہونا، شیعہ کتب کے حوالے سے آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ یہ میرے پاس اہل تشیع کی مستند معتبر کتاب ہے نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید۔ علامہ ابن ابی الحدید اہل تشیع کے معتبر مستند جید عالم ہے۔ یہ ایک ہی جلد میں دو حصے ہیں، 7 اور 8۔ یہ دار الکتب العلمیہ قم ایران کی چھپی ہوئی ہے۔ میرے پاس اس کا صفحہ 33 ہے اور یہ خطبہ نمبر 91 ہے۔ خطبہ نمبر 91 میں جو حضور امیر المومنین امام المتقین خلیفہ راشد خلیفہ چہارم خلیفہ برحق داماد رسول زوج بطول سیدنا مولانا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا دعونی والتمسوا غیری۔ یہ خطبہ آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا جب حضرت امیر المومنین امام المتقین خلیفہ سوم خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان غنی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارک واقع ہوئی۔ تو آپ کی شہادت کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ سے خلافت کی بیعت کے لیے استدعا کی کہ آپ ہماری بیعت کو قبول فرمائیں، تو اس وقت حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا دعونی والتمسوا غیری فإنا مستقبلون امرا له وجوہ والوان۔ آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو اور میرے بغیر کسی اور کو تلاش کر لو۔ ہم ایسے امر میں پڑھنے والے ہیں جس کے کئی رخ ہیں اور کئی رنگ ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا کہ مجھے چھوڑ دو اور میرے بغیر کسی اور کو تلاش کر لو، یہ الفاظ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کی ہرگز کوئی وصیت نہیں فرمائی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت بلا فصل کی وصیت فرمائی ہوتی تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب چوتھے نمبر پر خلیفہ منتخب ہو رہے تھے تو آپ اس وقت یہ کیوں فرماتے کہ مجھے چھوڑ دو میرے بغیر کسی اور کو تلاش کر لو؟
کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی وصیت فرمائے اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اس کو پورا نہ فرمائے، بلکہ فرمائے کہ مجھے چھوڑ دو، میرے بغیر کسی اور کو خلیفہ منتخب کر لو، میرے بغیر کسی اور کو تلاش کرو۔ آپ کا یہ فرمانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو خلافت کی کوئی وصیت نہیں فرمائی۔ پھر اس کے آگے آپ نے ارشاد فرمایا لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، کہ جس کام میں ہم پڑھنے والے ہیں اس کے ساتھ دل قائم نہیں رہیں گے اور عقول اس پر ثابت نہیں رہیں گی۔ اور پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا ایک سطر کے بعد، یہ جو الفاظ ہیں یہ پہلے الفاظ سے بھی زیادہ واضح ہیں۔ آپ نے فرمایا وَإِن تَرَكْتُمُونِي فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ، اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں بھی تمہارا ایک ہوں۔ اگر تم مجھے چھوڑ دو، کسی اور کو خلیفہ منتخب کر لو تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ کتنے واضح روشن الفاظ ہیں کہ مولا علی شیر خدا کے متعلق جو لوگ خلیفہ بلا فصل ہونے پر ضدی ہیں اور خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی خلافت کو معاذ اللہ باطل ثابت کرنے میں ہر وقت خوشاں رہتے ہیں، ان کے ابطال کے لیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ مبارک کے یہ الفاظ کتنے واضح ہیں کہ وَإِن تَرَكْتُمُونِي فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں بھی تمہارا ایک ہوں، کہ جس طرح تم ہو میں بھی اسی طرح۔ مولا علی شیر خدا کا یہ فرمان اظہر من الشمس اس بات پر واضح ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو ہرگز خلافت بلا فصل کی کوئی وصیت نہیں فرمائی۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَلَعَلِّي أَسْمَعُكُمْ وَأَطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَّيْتُمُوهُ أَمْرَكُمْ، کہ اگر تم میرے بغیر کسی اور کو اپنے امر کا والی بنا لو، یعنی کسی اور کو خلیفہ منتخب کر لو، لَعَلِّي أَسْمَعُكُمْ وَأَطْوَعُكُمْ، تو میں تم سے زیادہ اس خلیفے کی اطاعت کروں گا۔ تم میرے بغیر کسی اور کو خلیفہ منتخب کر لو تو میں تم سے زیادہ اس خلیفے کی بات سنوں گا، تم سے زیادہ اس خلیفے کی اطاعت کروں گا۔ وَأَنَا لَكُمْ وَزِيرًا خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيرًا، اور میرا تمہارے لیے وزیر ہونا، تمہارا امیر بننے سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ناظرین گرامی قدر، دیکھیے، غور و فکر فرمائیے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ میرا وزیر بننا تمہارا خلیفہ بننے سے یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کہ تم مجھے خلیفہ منتخب کرو، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم جسے میرے بغیر اور کسی کو خلیفہ منتخب کرو گے تو میں اس کا وزیر بن جاؤں، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو ناظرین گرامی قدر، اگر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ بلا فصل ہونے کی وصیت فرمائی ہوتی تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہرگز یہ نہ فرماتے کہ مجھے چھوڑ دو، کسی اور کو تلاش کر لو، ہرگز یہ نہ فرماتے کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو اور کسی اور کو اپنا والی بنا لو تو میں تم سے زیادہ اس کی اطاعت کروں گا۔ اگر نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو خلافت بلا فصل کی وصیت فرمائی ہوتی تو آپ اپنے جب خلیفہ منتخب ہو رہے تھے چوتھے نمبر پر، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں فرماتے
کہ میرا وزیر بننا تمہارے لیے تمہارا خلیفہ بننے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو اس نہج البلاغہ کا یہ خطبہ، اس کا ایک ایک حرف پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ جو لوگ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خلیفہ بلا فصل ہونے پر ضد ہے، اس پر اڑے ہوئے ہیں اور اس پر امت میں انتشار و افتراق پیدا کرنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں اور خلفائے ثلاثہ کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ باطل ہیں اور ان کا نظریہ باطل ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خطبہ، اس خطبے کا ایک ایک لفظ ان لوگوں کے ابطال کے لیے واضح ہے۔ اب اس کی جو شرح ہے ابن ابی الحدید، یہ تو نہج البلاغہ کا خطبہ تھا نا، خطبہ نمبر 91۔ اب اس کی جو شرح ہے، علامہ ابن ابی الحدید جو شیعہ مستند معتبر عالم ہے، اب وہ اس کی جو شرح کرتا ہے، وہ کہتا ہے وَهَذَا الْكَلَامُ يَحْمِلُهُ أَصْحَابُنَا عَلَى ظَاهِرِهِ، کہتا ہے کہ ہمارے اصحاب نے، ہمارے ساتھیوں نے اس کلام کو ظاہر پر محمول کیا ہے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ علیہ السلام لم يكن منصوصا علیہ بالامامت من جہت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وإن كان أولى الناس بها وأحقهم بمنزلتها لأنه لو كان منصوصا عليه بالإمامة من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاز له أن يقول دعوني والتمسوا غيري۔ علامہ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ یہ خطبہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ہرگز خلیفہ منصوص نہیں کیا گیا، خلیفہ مقرر نہیں کیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے آپ کے لیے کوئی خلافت کی وصیت نہیں، اگرچہ آپ دوسرے لوگوں سے زیادہ بہتر اور زیادہ حقدار ہیں منزلت کے اعتبار سے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ بِالْإِمَامَةِ مِنْ جِهَةِ الرَّسُولِ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے آپ کی خلافت منصوص ہوتی لما جاز له ان يقول دعوني والتمسوا غيري، تو پھر آپ کے لیے یہ فرمانا جائز نہ ہوتا کہ مجھے چھوڑ دو اور میرے بغیر کسی اور کو خلیفہ منتخب کر لو۔ اور پھر آگے علامہ ابن ابی الحدید کہتے ہیں ولا ان يقول ولعلی اسمعكم واطيعكم لمن وليتموه امركم، اور نہ ہی مولا علی شیر خدا یہ فرماتے کہ تم جس کو خلیفہ بنا لو گے میں تم سے زیادہ اس کی اطاعت کروں گا۔ تو علامہ ابن ابی الحدید انہوں نے شرح میں بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ آپ کی خلافت منصوص من جہت الرسول ہونے سے نفی کرتا ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرگز نبی پاک علیہ السلام نے خلافت کی کوئی وصیت نہیں فرمائی، اور یہ خطبہ اس کی نفی میں ہے۔ تو اہل تشیع کی مستند کتاب نہج البلاغہ، خطبہ مولا علی شیر خدا خطبہ نمبر 91، اور اس کی شرح ابن ابی الحدید سے یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے جو گمراہ لوگ آپ کو خلیفہ بلا فصل کہنے پر ضد کرتے ہیں اور اس مسئلے پر اڑے ہوئے ہیں اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت حقہ اور راشدہ کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ باطل ہیں، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ ان کی تردید کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گمراہوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔